So again remember and see that didn't the whole world hear and report? Because that's what we promised. Your armed forces promised and delivered that. Now I would like to draw your attention to the next clip, that how the Indian Ministry of Defense itself reported this. Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed with heavy damages to other military stations in Kupwara, Baramulla, Poonch, Rajouri and Akhnur sectors continued. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे. So did you find even there from the Indian statements that did Pakistan attack anything other than military targets? No. Did any international media, even Indian media, what are they reporting? Precise targeting of the military installations, posts. We told you that we don't target civilians. Our religion does not allow us. Our culture does not allow us. Our professionalism of these armed forces doesn't allow us. That we will never target civilians. So they are even acknowledging that. And they are also saying that once they received the message, once they got the message, then who asked for non-escalation? Who requested that they want non-escalation, that the things should go down? So it's for all to see. So now I will request first Vice Admiral Rab Nawaz to give you a short brief on the naval operations that were part of the Operation Bunyanu Marsoos, followed by Air Vice Marshal Aurangzeb on the air operations. And after that, we will take your questions and answers. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, I'll very briefly talk about the role of Pakistan Navy in the defense of Pakistan during this particular crisis. And by the grace of Almighty Allah and with Almighty's help, we were able to... रहीम, आज मैं आपको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कार्रवाई और इसके नताइज से आगाह करना चाहता हूँ, जो भारत की बुज़दिलाना फौजी जहरियत के जवाब में किया गया। ये हमले 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब शुरू हुए, जिनके नतीजे में मासूम शहरी, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल थे, शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और हमारे शहरियों के बेहमाना कत्ल पर इंसाफ और इंतकाम का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ये वादा पूरा किया। मैं सबसे पहले रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करता हूँ, जिसकी बेपाया रहमत, नुसरत और मदद हमारे साथ रही। अल्लाह ताला ने मोमिनों को हुक्म दिया है कि जब उन पर जुल्म हो तो वो जवाब दें। हम अल्लाह के हजूर सजदा रेज होते हैं कि उसने हमें अपनी अज़्म को फैसला कुन अमल में ढालने की तौफीक अता फरमाई। हमारे दिल और दुआएं इन शोहदा के ख़ानदानों के साथ हैं, जिन्होंने अपनी जानें मादरे वतन पर कुर्बान कर दी। हम ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए भी दुआगो हैं।
ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ہر آفیسر، سپاہی، ایئر مین اور سیلر کے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے اپنی جرت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانی سے میدان جنگ میں کامیابی کو ممکن بنایا۔ ہم پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے مشکل ترین وقت میں ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھایا۔ ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے۔ ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے بھارت کے پروپیگنڈا اور جنگی جنون کے خلاف بنیان و مرصوص یعنی ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے۔ ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے بھی ممنون ہیں، جنہوں نے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر وطن کے دفاع میں متحد ہو کر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بہترین مظاہرہ کیا۔ مسلح افواج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأتمندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں، جنہوں نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی فراہم کی۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو آپریشن بنیان و مرصوص کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ تھا، جس میں تینوں افواج کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ حقیقی وقت پر صورتحال کی آگاہی، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی مکمل صلاحیت بروئے کار لائی گئی۔ زمین، فضا، سمندر اور سائبر سپیس میں مکمل ہم آہنگی سے اہم اہداف کو تباہ کیا گیا۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئیں، اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان تنصیبات کو نہ صرف بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بلکہ بھارت کے اندر بھی نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو پاک فضائیہ نے بوجھ اور آدم پور میں نشانہ بنایا۔ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سٹیشن جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کے جی ٹاپ اور نشیرہ میں موجود 10 بریگیڈ اور 80 بریگیڈ کی کمانڈ تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا۔ یہ وہ تنصیبات ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم بچوں اور عورتوں کو